فار ایگزامپل میں اے آئی کے لیے اپلائی کرتا ہوں, بٹ کوئی میرا پیپر دیکھتا ہے بولتا ہے یار یہ بچہ تو اے آئی کے لیے نہیں, یہ شاید سائبر سیکیورٹی کے لیے اگر ہم اس کو یہاں پہ ڈالتے تو شاید یہ بہت بریلینٹ. تو ہم کس طرح سے اس ٹیلنٹ کو سیکیور کر سکتے ہیں؟ پہلی بات تو یہ کہ جو ہمارا ایڈمیشن پروسیس ہے نا وہ میرٹ پہ ڈیپینڈ کرے. تو میرٹ کے دو کمپوننٹس ہیں, ایک آپ نے انٹرمیڈیٹ میں کیا مارکس اسکور کیے, دوسرا ہمارے ایڈمیشن ٹیسٹ میں کتنے مارکس اسکور کیے. تو بچے کیا کرتے ہیں اپنے پیئر پریشر میں یا دوستوں سے ڈسکس کر کے مائنڈ بنا کے آ جاتے ہیں, اور اس میں ایک انٹرسٹنگ سی فیکٹر ہوتا ہے. بچہ ہمارے ایڈمیشن پروسیس میں آتا ہے اینڈ جب اس کا انٹرویو کا ٹائم ہوتا ہے تو مائنڈ بنا کے آ رہا ہوتا ہے کہ میں نے الیکٹریکل میں جانا ہے فار ایگزامپل, اور جب ایڈمیشن ہو رہا ہوتا ہے سامنے سارے میرٹ والے جا رہے ہوتے ہیں میکینیکل کی طرف, وہیں آن دا اسپاٹ اپنا مائنڈ چینج کرتا ہے, نہیں میں میکینیکل میں جاؤں گا. نہ صرف این یونیورسٹی, باقی یونیورسٹیز میں باہر کے بچے آ جائیں, اور جب فارن اسٹوڈنٹس ہوں گے اس کا یونیورسٹیز کی رینکنگ پہ بھی بڑا اثر پڑتا ہے. ہمارے یہاں ماشاء اللہ سے اتنا کام ہو رہا ہے این یونیورسٹی میں, لیکن باہر کسی کو نہیں پتا کہ اس چار دیوار کے اندر کیا ہو رہا ہے. بچوں کو کور انجینئرنگ پڑھا رہے ہیں لیکن ان کو ماڈرن ٹولس کے ساتھ بھی الائن کر رہے ہیں. ہم بچوں کو انٹرپرینورشپ بھی پڑھا رہے ہیں. جو فیڈرل گورنمنٹ کی فنڈنگ ہے اس سے مور دین ڈبل سندھ گورنمنٹ ہمیں فنڈنگ دے رہی ہوتی ہے. ایک تو یہ کرتے ہیں ہم انٹرویو سے پہلے جب جو بچے ہمارے ٹیسٹ پاس کرتے ہیں تو ان کے لیے ہم اوپن ڈے رکھتے ہیں پورے یونیورسٹی میں. انجینئرنگ از دا بیک بون آف پاکستان's ڈیولپمنٹ, لیکن آج وہ نظام جو ہمارے انجینئرز تیار کرتا ہے پہلے سے زیادہ دباؤ کا شکار ہے. ادارے بڑھ گئے ہیں, گریجویٹس بھی بڑھ گئے ہیں, ساتھ ساتھ ایڈمیشن کے لیے مقابلہ بھی بڑھ گیا ہے. However, there are more skill gaps, more bottlenecks and more uncertainty about where the next generation of engineers will stand. ان ایشوز پر گفتگو کرنے کے لیے ہمارے آج کے مہمان ہیں پروفیسر ڈاکٹر محمد طفیل, وائس چانسلر NED University of Engineering and Technology Karachi, an institution with a 100-year legacy of producing engineers who have shaped Pakistan's industry, infrastructure and global workforce. آج ہم انجینئرنگ ایجوکیشن کے حالات سے لے کر ایڈمیشن کے پریشرز تک, روزگار کے بدلتے رجحانات اور پاکستان کی ٹیکنیکل ٹیلنٹ پائپ لائن کے مستقبل کا گہرائی سے جائزہ لیں گے. محمد طفیل صاحب, السلام علیکم اینڈ ویلکم ٹو دا ڈائلاگ. وعلیکم السلام اینڈ تھینک یو فار ہیونگ می. Sir, actually thanks to you. آپ نے ہمیں ٹائم دیا. It's such a pleasure and honor to be with the VC of university which is one of the oldest university of Pakistan. سر میں یہیں سے شروع کرنا چاہوں گا کہ NED UET یونیورسٹی جو ہے یہ it was established in 1977, right? Depends where would you count it from. Right. As a university, rightly you said 1977 میں established ہوا تھا, لیکن اس کی جو ہسٹری ہے that started back in 1921. Yeah. When it got established as a small college. اور پھر ابھی ہم نے 2-3 سال پہلے ہم نے پورے 100 سال کی جو تقریبات وہ منعقد کی تھی, اور اس پہ گورنمنٹ آف پاکستان نے ایک کمیموریٹو کوائن لانچ کیا تھا اینڈ دین اسٹیمپ, پوسٹل اسٹیمپ بھی کیا تھا. تو اٹس اباؤٹ 103 years old institution. Yes. جہاں تک سر مجھے یاد پڑتا ہے کہ پہلے پرنسپل اس کے مسٹر گوکھیل صاحب تھے, اور پھر اگست میں شاہانی صاحب آتے ہیں اور وہ ایک ایفرٹس لگاتے ہیں ٹو ڈیولپ اے کیپیسٹی فار دا ڈیولپمنٹ آف بیراج, سکھر بیراج. تو ہاؤ ڈو یو سی دیٹ لیگیسی؟ یہ بہت بڑی لیگیسی ہے اور اس کو کنٹینیو کرنا تو آپ کے لیے جہاں پہ یہ اعزاز کا بات, تو یہیں پہ یہ ایک بہت بڑی ایز اے رسپانسبلٹی بھی ہے. So how do you see taking on this legacy? بالکل آپ صحیح فرما رہے ہیں. ایکچولی اٹ اسٹارٹیڈ فرام دیٹ پوائنٹ کہ سکھر بیراج جب انڈر کنسٹرکشن تھا اینڈ دین دیر واز اے نیڈ آف سول انجینئرس. تو آبویسلی اس پورے ریجن میں کوئی انجینئرنگ یونیورسٹی تو تھی نہیں. بامبے واز, سندھ واز دا پارٹ آف بامبے, تو موسٹلی ان کو انجینئرس وہاں سے لانے پڑتے تھے. دین دے تھاٹ کہ بھائی یہاں ہم کوئی انسٹیٹیوٹ بنائیں اور اس میں سول انجینئرس ہم پروڈیوس کر سکیں. تو پی کے شاہانی صاحب واز دا پرنسپل آف ڈی جے کالج, اور ان کے ایفرٹس تھے کہ اس کالج کو بنائیں. ہی ہیڈ ڈن ہیوج اماؤنٹ آف ورک. انہوں نے 2 کام کرنے تھے. ایک تو یہ کہ اس کالج کو اسٹیبلش کرنا تھا, اس کے ریسورسز کو اکٹھا کرنا تھا, اینڈ دین کیونکہ کالج ڈگری ایشو نہیں کر سکتے تو کسی انسٹیٹیوٹ یونیورسٹی کے ساتھ اس کو ایفیلیٹ بھی کرنا تھا.
تو انہوں نے 2 ways efforts کیے تھے اینڈ ہی ہیڈ اے سپورٹ فرام دا کمیشن آف کراچی ایٹ دیٹ مومنٹ ایز ویل. تو پھر انہوں نے بیچارے ٹرائی کیا تھا کہ بامبے یونیورسٹی واز دا نیئرسٹ ون, اس کے ساتھ ہم افیلیشن کر لیں. تو بامبے یونیورسٹی نے تو پہلے ریجیکٹ کر لیا کہ نہیں ہم نہیں کریں گے اس میں. ایونچولی کیونکہ ریسورسز کی کمی تھی, پھر ریسورسز بڑھائے تھے, دین وی گاٹ دس افیلیشن ود دا بامبے یونیورسٹی. لیکن ہیونگ سیڈ دیٹ آپ کا کویشچن بالکل ویلڈ ہے, کیونکہ یہ ایک کائنڈ آف اے نظریاتی یونیورسٹی ایک نظریے کے تحت بنی تھی اور اس لیگیسی کو آگے چلانا بہت ضروری ہے. تو اس لیے ہم نے جو اپنا ویژن بنایا ہے یونیورسٹی کا وہ یہی ہے کہ ٹرانسفارمیشن ان اکانومک we would be leader in transformational change or transformation in the economic condition of the country. So یہ اسی لیگیسی کو لے کے ہم آگے چل رہے ہیں تاکہ ہمارا ملک کے حوالے سے کوئی نہ کوئی کنٹریبیوشن ہونا چاہیے. سر یہاں پہ ایک بہت بنیادی سوال ہوتا ہے کہ جہاں پہ آپ آئیڈینٹی کو سامنے رکھتے ہیں اور پھر آئیڈیالوجی کو سامنے رکھتے ہیں, جیسے آپ نے ایک نظریے کی بات کی, بالکل یہ ایک نظریاتی سفر تھا اس کا, اور جہاں پہ پھر آپ ایک کلیکٹیو انجینئرنگ ایجوکیشن کو اور آل پاکستان دیکھتے ہیں, اس کو بیلنس آؤٹ کیسے کرتے ہیں آپ؟ یو آر ویری رائٹ. دیکھیں ایک چیز تو یہ ہے کہ آپ نے ایک کمپٹیٹیو ورلڈ میں رہنا ہے اور اس میں اپنے آپ کو آگے پروگریس بھی کرنا ہے. دوسرا جو آپ کی اپنی آئیڈیالوجی ہے اس کو بھی مینٹین کرنا ہے. تو لہٰذا ہم نے فرام دا بگننگ فرام مینی ایئرس یہ ایک چیز ہمیں سوچی ہوئی ہے کہ وی وڈ ٹرائی ٹو مینٹین ایٹ آور سیلف ایٹ دا فور فرنٹ, تاکہ جو کہ دنیا میں جو چینجز آ رہی ہیں, جو نئے ٹیکنالوجیز آ رہی ہیں, ان میں اپنے آپ کو اپڈیٹ رکھنا, اپنے اسٹوڈنٹس کو اپڈیٹ رکھنا. along with that اٹس ویری مچ امپورٹنٹ کہ ہم جو بھی کام کریں اس کا کمیونٹی کو کوئی فائدہ ہو. تو لہٰذا ہم ہر وقت ایک کوشش کرتے ہیں کہ ایسے پروجیکٹ جن میں کمیونٹی کو یا کوئی ہمارے سوسائٹی کو سوسائٹل امپیکٹ نظر آ رہا ہے اس پروجیکٹ کو ہم فوکس کر لیں, تاکہ ہم آگے تو بڑھتے جا رہے ہیں, ٹیکنالوجی کو ایڈوانس کرتے جا رہے ہیں, لیکن اگر اس ٹیکنالوجی کا ہمارے اپنی کمیونٹی کو اپنی سوسائٹی کو فائدہ نہیں ہوگا تو وی آر ٹرائنگ آور بیسٹ کہ ایک بیلنس مینٹین کر لیں, کہ اس کو نو ڈاؤٹ ایڈریس کریں لیکن سوسائٹل امپیکٹ کو بالکل نہ بھولیں, اس کو بھی مد نظر رکھیں. اینڈ الحمد للہ وی ہیو ڈن گڈ اماؤنٹ آف پروجیکٹس جو کہ ڈائریکٹلی سوسائٹی کو امپیکٹ کر رہی ہیں, ڈائریکٹلی اور انڈائریکٹلی. سر لازمی بات ہے, میں آپ کے سکسیس سٹوریز کی طرف ابھی کچھ دیر میں آؤں گا, لیکن فرام یور وینٹیج پوائنٹ جہاں پہ آپ ایز اے وائس چانسلر دیکھتے ہیں, آپ اوور آل ایجوکیشن ان انجینئرنگ سیکٹرز ان اوور آل پاکستان, آپ اس کو کس نظریے سے دیکھ رہے ہیں؟ کیونکہ فیلڈس آج کے دور میں بہت زیادہ, ایک تو وہ گرو بہت کر رہی ہیں اور ہاریزونٹل لیول پہ بہت زیادہ ایمرج بھی ہو رہی ہے, نئے فیلڈز آ رہے ہیں. اس حوالے سے آپ کیسے دیکھتے ہیں, کیا یونیورسٹیز کیٹر اپ کر رہی ہے اس نیڈ کو؟ دیکھیں اس میں 2 چیزیں ہیں, ایک تو یونیورسٹی کی رسپانسبلٹی, ایک گورنمنٹ کی رسپانسبلٹی ہے. جو بھی ڈگری آپ کر لیں, XYZ جو بھی کر لیں, اس کا ڈائریکٹلی جو اس کا ڈپینڈ ہوتا ہے وہ چیز وہ آگے کی اپرچونیٹیز پہ ڈپینڈ کرتا ہے. فار ایگزامپل اگر کوئی MBBS کرتا ہے, میڈیکل کرتا ہے, تو ہی اور شی وڈ بی ہیونگ ان مائنڈ کہ آگے اس کو کوئی جاب اپرچونیٹیز ہیں کہ نہیں. لیٹ سپوز میڈیکل میں جاب اپرچونیٹی نہیں بھی ہے, آپ نے کلینک کھول لیا اپنا. اسی طریقے سے انجینئرنگ کا تو ڈائریکٹلی آگے کے جاب سے منحصر ہے. اب انجینئرنگ از آئی تھنک I would say one of the most important field جس کی ڈپینڈ کرتا ہے کہ آپ کے آگے اپرچونیٹیز ان ٹرمس آف انڈسٹریز کیا ہیں. اب اگر آپ لا کرتے ہیں تو آپ کو کیسز تو مل جائیں گے, آپ کسی پروفیشن میں جائیں گے یو گاٹ سم ہاؤ اپرچونیٹیز اویلیبل. لیکن انجینئرنگ ڈائریکٹلی ڈپینڈ کرتا ہے آگے کے جاب اپرچونیٹیز پہ, اور اس کے لیے انڈسٹریلائزیشن از ویری ویری امپورٹنٹ. اب ہمارے انفارچونیٹلی سچویشن یہ ہے کہ اس طرف کوئی پروگریس نہیں ہو رہی ٹو این ایکسٹینٹ کہ جو انڈسٹری ہے وہ بھی چلی جا رہی ہے ہمارے شہروں سے, یا تو کسی اور شہر میں جا رہا ہے, کراچی کے ریفرنس سے بات کر رہا ہوں, یا آؤٹ آف کنٹری چلی جا رہی ہے. تو اس میں گورنمنٹ کو سوچنا ہوگا کہ کسی بھی طریقے سے ان انڈسٹریز کو گرو کریں, انسینٹیوائز کریں, یا وہ ایکسپینڈ کریں وہ انڈسٹری, تبھی جا کے انجینئرنگ جو ہے سکسیزفل ہو سکتی ہے, اور اس کا ڈائریکٹلی افیکٹ ہوگا گورنمنٹ یا اکانومی پہ ہوگا ملک کی. اٹس ناٹ لائک یو جسٹ کریٹنگ جاب اپرچونیٹیز, اس کا امپیکٹ آئے گا اکانومی آف دا کنٹری پہ. تو یہ امپورٹنٹ ہے کہ گورنمنٹ کو اس میں انٹروین کرنا چاہیے.
اب یہ سچویشن ایسی نہ ہو رہی ہے کہ آج کل انجینئرنگ ایجوکیشن جو ہے وہ ذرا سے نیچے چلے گی ان ٹرمس آف دا ڈیمانڈ آف دا اسٹوڈنٹس. اس کی وجہ یہ کہ دیٹ فیل کہ آگے جاب اپرچونیٹیز نہیں ہیں. اب ہو کیا رہا ہے, جیسے آپ نے ذکر کیا نئے ٹیکنالوجیز آ رہے ہیں, نئے ٹیکنالوجی میں سب سے آگے آ رہا ہے اے آئی آ رہا ہے, آرٹیفیشیل انٹیلیجنس, سائبر سیکیورٹی آ رہا ہے. اب لوگوں کی پرائیورٹی اسی طرف جا رہی ہے کیونکہ ان کو پتہ ہے کہ جب ہم یہ ڈگری کریں گے تو ہم ڈائریکٹلی فری لانسر بن کے ڈالرس میں کمانا شروع کریں گے, تو کیوں ہارڈ کور انجینئرنگ میں جائیں. تو دیٹس دا وہ جو آپ نے انیشلی بات کی نا, وہ ڈس بیلنس کریٹ ہو رہا ہے. اس کو ہمیں بیلنس کرنے کی ضرورت ہے. وہ میں اس لیے کہہ رہا ہوں کہ آگے جا کے ایک ٹائم ایسا آئے گا کہ یہ کمپیوٹر یا ان سے ریلیٹڈ جو پروگرامس ہیں اس کی پھر ایونچولی ڈراپ آ جائے گا, اور وہاں پر جب آپ کو کور انجینئرنگ کے لوگ چاہیے گے آپ کو ہائیلی کوالیفائڈ بریلینٹ لوگ نہیں ملیں گے کیونکہ سارے ڈائیورٹ ہو چکے ہیں. تو دس از ویری ویری امپورٹنٹ اینڈ دس از رائٹ ٹائم کہ گورنمنٹ اس میں انٹروین کرے. ہمارے باڈیز ہے, فار ایگزامپل پاکستان انجینئرنگ کاؤنسل ہے, شوڈ کم فارورڈ اور اس انجینئرنگ کو دے. نمبر 1. نمبر 2 از کہ ایک چیز بہت ضروری ہے, وہ یہ جو کہ ہم نے کیا ہوا ہے کہ آپ کور انجینئرنگ پڑھائیں لیکن اس میں ماڈرن ٹیکنالوجی کو ایمبیڈ کرنا ضروری ہے. جیسے میں نے اگزامپل دی اے آئی کی. اے آئی جب ہم بولتے ہیں آرٹیفیشیل انٹیلیجنس تو کمپیوٹر سائنس ہے, کمپیوٹر سسٹمس ہے, سافٹ ویئر انجینئرنگ ہمارے ذہن میں آتا ہے. ایسا نہیں ہے. اے آئی از اپلیکیبل ٹو آل ڈسپلنس, بی اٹ انجینئرنگ, بی اٹ نان انجینئرنگ, بی اٹ میڈیکل سائنسز, سوشل سائنسز. اس لیے ہم نے اے آئی کو ایمبیڈ کیا ہے ہمارے تمام پروگرامس میں, اور اس میں ہمارا فوکس یہ ہوگا کہ ان پرٹیکولر انوائرمنٹ میں اس کی اپلیکیشن کیا ہے, تاکہ بچے جب نکلیں گے تو ان کو اے آئی اس کی, کیونکہ اے آئی از نتھنگ بٹ اے ٹول, آپ اس ٹول کو اپنے ڈسپلن میں کیسے یوز کریں گے وہ پڑھانا بہت ضروری ہے, بجائے اس کے فوکس اپنے کور انجینئرنگ کی طرف سے. تو اپنے آپ کو ایک تو آپ نے الائن کرنا ہے وتھ ماڈرن ٹیکنالوجی جو الحمدللہ ہم نے کی ہے. دوسرا یہ ہے کہ انڈسٹریل سیکٹر کو پروموٹ کرنا ہے تاکہ آگے جا کے ان بچوں کے لیے اپرچونیٹیز کریٹ ہوں. سر آپ بالکل رائٹلی یو ہیو پوائنٹڈ آؤٹ کہ جہاں پہ ریڈینس ہمیں گیپ نظر آتا ہے کہ جہاں پہ ڈیمانڈ ہے وہاں پہ تو ٹھیک ہے, ابھی اس سیکٹر کے حوالے سے اسٹوڈنٹ زیادہ تر انٹرسٹیڈ ہوتے ہیں ٹورڈز اے آئی اینڈ سافٹ ویئر انجینئرنگ کی طرف سے, بٹ یو مینشنڈ اٹ کہ وہ ٹولس ہیں, آج ایک شیپ میں کل کو دیٹ ول بی چینجڈ اینڈ دین یو نیڈ سم نیو اسکلس فار دیٹ. But if you concentrate on that thing, you miss out on the core skills. Very true. And then you are coming back. تو اس دو جو ریڈینس گیپ اور جو اسکلس ہیں NED اس کو کس طرح سے بیلنس آؤٹ کریں گے؟ دیکھیں اس میں ایک اور فیکٹر ہے جس پہ ہم کام کر رہے ہیں. ایک تو obviously ہم ایک تو یہ کر رہے ہیں جو میں نے ذکر کیا تھا کہ ہم بچوں کو کور انجینئرنگ پڑھا رہے ہیں لیکن ان کو ماڈرن ٹولس کے ساتھ بھی الائن کر رہے ہیں. اب بچوں کے پاس اپرچونیٹی ہے ایونچولی when they graduate وہ اپنے کور انجینئرنگ کو فوکس کر لیں یا ان ایریاز میں بھی وہ سروائیول کر سکتے ہیں. دیٹس ون تھنگ. دا سیکنڈ تھنگ دیٹ وی آر ڈوئنگ وہ یہ ہے کہ ہم بچوں کو انٹرپرینورشپ بھی پڑھا رہے ہیں تاکہ اگر وہ اپنی سیلف امپلائمنٹ کی طرف جاتے ہیں, اپنی کوئی اسٹیبلش کرتے ہیں کمپنی, تو وہ بھی ایک اپرچونیٹی ان کے پاس ہو. تو ہم ٹرائی کریں کہ ملٹی فیسٹ ایریاز میں ان کو ٹرین کر رہے ہیں یا تیار کر رہے ہیں کہ اگر فار ایگزامپل ان کو جاب اپرچونیٹی نہیں ملتی تو دے وڈ بی ریڈی کہ یار میں یہ ٹرین ہو چکا ہوں, اپنی کمپنی کھول لوں اینڈ دین دیٹ اسٹارٹ ورکنگ آن دیٹ ڈومین. تو ہم ٹرائی کر رہے ہیں کہ جتنا میکسیمم ہو سکے بچوں کو فیسیلیٹیٹ کریں معاملے میں. سر ایز اے اسٹوڈنٹ میں بھی جب یونیورسٹیز کی طرف دیکھتا تھا تو آئی وڈ ایم فار دی بگیسٹ یونیورسٹیز جو بالکل ٹاپ ناچ پہ ہوتی ہے. بہت زیادہ اسٹوڈنٹس نہ صرف کراچی بٹ فرام اوور آل پاکستان اور باہر سے بھی دے لک فار دا NED UAT یونیورسٹیز. تو ایڈمیشن پہ سر بات کرتے ہیں تو یہاں پہ ایڈمیشن میں جب کی کہانی جب شروع ہوتی ہے تو دو چیزیں بہت میرٹ دیکھنا اور دوسری چیز ہوتی ہے کیپیسٹی لمیٹیشنس. اس میں آپ کیا رول پلے کر رہے ہیں؟ دیکھیں میں مطلب کلیم کر سکتا ہوں کہ ہمارے ایڈمیشن پروسیس پہ کبھی کسی کو کوئی شک نہیں ہوتا ہے ٹو این ایکسٹینٹ کہ ایٹ اے ہائر لیول لوگوں کو پتہ ہے کہ یہاں پر ایڈمیشن ہوگا تو صرف میرٹ پہ ہوگا اینڈ دیر از نو کمپرومائز آن دا میرٹ. اور اس میں میں وقتاً فوقتاً پرانے جو بڑے ایج کے لوگ ہوتے ہیں منسٹر ہوتے ہیں اور ان کو برملا میں نے خود کہتے ہوئے سنا ہے کہ یار ہمارا ڈریم تھا کہ میں ایڈمیشن NED میں ہو جائے لیکن نہیں ہوا, پھر ہم نے ٹریک چینج کر دیا. تو دس از سم تھنگ دیٹ وی آر پراؤڈ آف کہ ایڈمیشن پروسیس میں
کوئی لکونہ نہ ہو. لیکن ہیونگ سیڈ دیٹ ایک چیز میں آپ کو بتا دوں کہ ایڈمیشن جو پروسیس ہے ہمارا وہ ذرا سا یونیک ہے. اس ڈفرنٹ فرام آل دا یونیورسٹیز ان دا کنٹری. ہمارے یہاں جو پبلک سیکٹر یونیورسٹیز ہیں انہوں نے کیا کیا obviously بائی ڈیزائن تھرو دیئر ایکٹ اور چارٹر انہوں نے یہ کیا کہ ہر پروونس کے ہر ایریا کو اکوموڈیٹ کرنے کے لیے انہوں نے ڈویژن وائز سیٹیں رکھی ہیں. فار ایگزامپل کراچی کی اتنے سیٹیں ہوں گی, حیدرآباد کی, سکھر کی, لاڑکانہ کی, باقی پروونسز کی اتنے سیٹیں ہوں گی. ہم نے اس ماڈل کو بالکل چینج کر دیا. ہم نے یہ کہا کہ فار ایگزامپل ایک بچہ اگر کراچی ریزیڈنٹ ہے وہ جاتا ہے حیدرآباد بورڈ سے ایگزام دیتا ہے, سکھر بورڈ سے حیدرآباد دیتا ہے, تو اس کا مطلب جو جس ایگزامینیشن بورڈ سے آیا اس کا اور جو دوسرا کراچی والا اس کا جو ڈفرینس ہوگا, کیونکہ وہ دو ڈفرینٹ اسکریننگ میتھڈ سے آئے. تو این ایڈ یونیورسٹی نے بیک ان 1996 پالیسی چینج کی اپنی. انہوں نے ہماری پالیسی کے مطابق ہم نے بورڈ وائز سیٹیں رکھی ہیں. اگر آپ کراچی ریزیڈنٹ ہیں فار ایگزامپل اور آپ جاتے ہیں سکھر بورڈ میں ایگزام دینے کے لیے, تو دین یو کمپیٹ ود دوز جو کہ سکھر بورڈ سے آئے ہیں. اگر آپ سکھر کے ریزیڈنٹ ہیں اور کراچی بورڈ سے اپیئر ہوں تو یو کمپیٹ ود کراچی بورڈ. تو ویل ہیو ایپل ٹو ایپل, مینگو ٹو مینگو کمپٹیشن. اس سے ایک یونیفارم کمپٹیشن ہو رہی ہے ود دا پیئرس. ایک تو یہ چیز ہے ہماری. جہاں تک بات کرتے ہیں آپ کیپیسٹی کی, تو الحمدللہ وی آر لکی that we are getting good support from government of Sindh. It's unfortunate کہ فیڈرل لیول پہ ہماری جو سورس آف فنڈنگ تھی وہ ہائر ایجوکیشن کمیشن تھی, لیکن ہر سال ان کی فنڈنگ کم سے کم ہوتی جا رہی ہے فار سرٹن ریزنس. اب اس میں کیا ہو رہا ہے, باقی جو پروونسز یونیورسٹیز ہیں وہ سفر کر رہی ہیں. ان کو دیکھیں ہمارا ایکسپینڈیچر بہت زیادہ ہوتے ہیں, سیلری کمپوننٹ ہے, یوٹیلیٹیز ہیں, اور آپ کی فیول ہے, پی او ایل ہے, اینڈ دین باقی جو آپ نے خرچہ کرنا ہوتا ہے ریپیئر مینٹیننس کا, اور ایوری ڈے سیلری بڑھ رہی ہے, کاسٹ آف لیونگ بڑھ رہی ہے. تو ان تمام چیزوں کو مد نظر رکھتے ہیں. آن ٹاپ آف دیٹ فیڈرل ایچ ای سی کی گرانٹ کم سے کم ہوتی جا رہی ہے. اس کا دھچکا لگائے تمام یونیورسٹیز میں. لیکن وی ان دا سندھ پروونس آر لکی انف کہ سندھ ہائر ایجوکیشن کمیشن نے تھرو گورنمنٹ آف سندھ ایکسٹرا فنڈنگ یونیورسٹیز کو کر رہی ہے. تو ابھی سچویشن یہ ہے کہ جو فیڈرل گورنمنٹ کی فنڈنگ ہے اس سے مور دین ڈبل سندھ گورنمنٹ ہمیں فنڈنگ دے رہی ہوتی ہے. تو اس سے کیا ہو رہا ہے کہ یہ تو گرانٹ ہے فار دا ریکرنگ. اس کے ساتھ ساتھ کیپیسٹی بلڈنگ کی ہم بات کریں تو بلڈنگس ہیں, مشینری اکوپمنٹ ہے, اس میں بھی ہمیں سپورٹ مل جاتی ہے. اس میں فیڈرل گورنمنٹ سے بھی سپورٹ مل جاتی ہے. تو الحمدللہ وی آر ڈوئنگ ویری گڈ. آن ٹاپ آف دیٹ ہم نے مختلف انٹرنیشنل پروجیکٹس میں بھی پارٹیسپیٹ کیے, اس میں بھی کیپیسٹی بلڈنگ کا کمپوننٹ شامل ہے. تو الحمدللہ وی آر ناٹ ہیونگ اینی پرابلم. آئی ایم ویری مچ ہیپی ٹو رپورٹ کہ ہمیں اس طرح کا کوئی ایشو نہیں ہے اس معاملے میں. دیٹس بریلینٹ سر. اب میں ایڈمیشن کی اس طرف پہ آتا ہوں کہ جہاں پہ ہم اسٹوڈنٹس کو ان کی کیپبلٹیز کے اوپر جج کرتے ہیں. اب یہاں پہ دیکھا گیا ہے سر ایک بہت سارے ماڈلس ایمرج ہو رہے ہیں. اگر آپ باہر کی یونیورسٹیز دیکھیں وہ تھوڑا بہت ڈرفٹ دے ہیو مووڈ اوے فرام دیٹ اولڈ سسٹم کہ ہم ایگریگیٹ مارکس دیکھیں, پھر ہم ان کی انٹری ٹیسٹ کروائیں, اور پھر ہم اس ایک پیپر سے ہم جج کریں کہ بچہ کیا کیپبلٹی رکھتا ہے, اور ہم اس کو اسائن کرتے کہ یہ لو آپ کا ایڈمیشن الیکٹرانکس ڈپارٹمنٹ میں ہو گیا. جبکہ ہو سکتا ہے وہ ٹیلنٹ ہو بٹ ناٹ سوٹیبل فار دیٹ ڈپارٹمنٹ, بٹ مے بی ہی از مچ مور سوٹیبل فار دا ریسٹ. تو اس ٹیلنٹ کو سیکیور کرنا, ٹیلنٹ تو آپ کے پاس بہت آتا ہے, آپ کے پاس کیا میکینزم ہے کہ آپ اس ٹیلنٹ کو جج کریں اور اس کو سیکیور کریں؟ تھوڑا سا اور کانٹیکسچلائز کر دیتا ہوں تاکہ ہم اس کے اوپر اچھی ڈسکشن کر سکیں. فار ایگزامپل میں اے آئی کے لیے اپلائی کرتا ہوں, بٹ آئی ایم اے اسٹوڈنٹ, آئی ڈو ناٹ نو مائی اون کیپیسٹی, اور میں اس میں لیس اسکور کرتا ہوں. بٹ کوئی میرا پیپر دیکھتا ہوں بولتا ہے یا یہ بچہ تو اے آئی کے لیے نہیں, یہ شاید سائبر سیکیورٹی کے لیے اگر ہم اس کو یہاں پہ ڈالتے تو شاید یہ بہت بریلینٹ ہو. تو ہم کس طرح سے اس ٹیلنٹ کو سیکیور کر سکتے ہیں؟ آپ دیکھیں آپ نے بہت ہی زبردست اور انٹرسٹنگ سے کویشچن ریز کیا. پہلی بات تو یہ کہ جو ہمارا ایڈمیشن پروسیس ہے نا وہ میرٹ پہ ڈپینڈ کرے. تو میرٹ کے دو کمپوننٹس ہیں, ایک آپ نے انٹرمیڈیٹ میں کیا مارکس اسکور کیے, دوسرا ہمارے ایڈمیشن ٹیسٹ میں کتنے مارکس اسکور کیے. ایڈمیشن ٹیسٹ ہوتا ہے وہی 4 فزکس کیمسٹری میتھس اینڈ انگلش پہ ہوتا ہے, تو دس از کامن فار آل. اب ہوتا کیا ہے کہ جو بچے آتے ہیں, اور آپ صحیح کہہ رہے ہیں کہ پوری دنیا میں ان کو کالج لیول پہ یا اسکول لیول پہ کریئر
ٹریننگ دی جاتی ہے کہ یار آپ یہ فیلڈس اویلیبل ہیں, یو ہیو دا آپشن کہ آپ اس میں چلے جائیں, اس میں چلیں, پھر بچہ ڈیسائڈ کرے کہ اس میں کہاں سے جانا ہے. اس چیز کو ابھی سے یہاں پر نہیں ہو رہا, انفارچونیٹلی کچھ اسکولس میں ہوتا ہے لیکن موسٹلی نہیں ہوتا. تو بچے کیا کرتے ہیں, اپنے پیئر پریشر میں یا دوستوں سے ڈسکس کر کے مائنڈ بنا کے آ جاتے ہیں, اور اس میں ایک انٹرسٹنگ سی فیکٹر ہوتا ہے. بچہ ہمارے ایڈمیشن پروسیس میں آتا ہے اینڈ جب اس کا انٹرویو کا ٹائم ہوتا ہے تو مائنڈ بنا کے آ رہا ہوتا ہے کہ میں نے الیکٹریکل میں جانا ہے فار ایگزامپل, اور جب ایڈمیشن ہو رہا ہوتا ہے سامنے سارے میرٹ والے جا رہے ہوتے ہیں میکینیکل کی طرف, وہیں آن دا اسپاٹ اپنا مائنڈ چینج کرتا ہے, نہیں میں میکینیکل میں جاؤں گا. یا کبھی کبھار یہ ہوتا ہے کہ وہ پیرنٹس کے پریشر میں آ جاتا ہے, تو یہ چیزیں ہوتی ہیں. لیکن اس کو کاؤنٹر کیسے کرتے ہیں؟ ایک تو یہ کرتے ہیں ہم انٹرویو سے پہلے جب جو بچے ہمارے ٹیسٹ پاس کرتے ہیں تو ان کے لیے ہم اوپن ڈے رکھتے ہیں پورے یونیورسٹی میں. اوپن ڈے میں بچے along with the پیرنٹس وہ آتے ہیں اور تمام ڈپارٹمنٹس کو وزٹ کرتے ہیں, اور ڈپارٹمنٹ میں کائنڈ آف کریئر کاؤنسلنگ بھی ہوتی ہے کہ بھئی یہ ہمارا جو پروگرام ہے اس کے آگے اسکوپ کیا ہے ان ٹرمس آف جاب, ان ٹرمس آف ہائر اسٹڈی, تاکہ پورے بچے کو پتا تو چلے کہ یار میں کس طرف جا رہا ہوں. تو دس اوپن ڈے از ویری مچ کروشل اینڈ امپورٹنٹ فار دیز کڈس. اسے ایک اپنا وہ مائنڈ بنا دیتے ہیں. ایک تو چیز ہم یہ کرتے ہیں. دوسری چیز ہم یہ کرتے ہیں کہ بچہ فار ایگزامپل جیسے آپ نے فرمایا اے آئی میں چلا گیا, کر نہیں سکا, تو سال کے بعد 1 سال کے بعد ان کو ایک اور اپرچونٹی مل جاتی ہے جس از کالڈ اے چینج آف ڈسپلن. اگر وہ دیکھتا ہے کہ میری یہاں سروائیول نہیں ہے, میں نہیں کر سکا, تو سی او ڈی میں اپلائی کر کے کسی اور ڈپارٹمنٹ میں جا سکتا ہے. اس کے کچھ ریکوائرمنٹس ہیں آف کورس, لیکن وہ اپنا ٹریک چینج کر سکتا ہے. لیکن ہم نے یہ دیکھا ہے کہ جیسے میں نے کہا کہ بچے اممیچور ہوتے ہیں, وہ ڈسپلن تو لے لیتے ہیں, لیکن 90% آف دا کیسز میں ایسا ہوتا ہے کہ بچہ مائنڈ بنا کے آیا تھا اے آئی کا, لیکن چلا گیا سائبر سیکیورٹی میں فار ایگزامپل. جب 1 سال وہاں پڑھتا ہے تو وہاں اکوموڈیٹ ہو جاتا ہے, وہ کہتا ہے کہ نہیں آئی کین ڈو اٹ. تو زیادہ تر بچے 90% اسی ٹریک میں چلے جاتے ہیں. 10% ایسے ہوتے ہیں کہ پھر بھی ذرا موو کرنا چاہتے ہیں نا, تو ان کے پاس یہ پھر چینج آف ڈسپلن کا پروویژن ہمارے پاس ہوتا ہے. رائٹ. اور یہاں پہ پھر کہانی شروع ہوتی ہے تھیوری اور پریکٹس کی, جہاں پہ پریکٹیکل ایپٹیٹیوڈ ڈیولپ کرنا انجینئرنگ سائڈ پہ تو آبویسلی اٹس مور امپورٹنٹ. ایسے کون سے اقدام ہیں, جرنلس ہو گئے, آپ کے لیبس ہو گئے, لیکن اسکلس کو ان اسٹوڈنٹس کے لیے اتنا امپورٹنٹ کر دینا کہ جیسے یہ یونیورسٹی سے نکلتے ہیں سو دے کنسیڈر فٹ فار دا انڈسٹری جہاں پہ وہ جانا چاہتے ہیں, انٹرپرینورشپس کی طرف جا رہے ہیں. تو وہ پریکٹیکل سائڈ پہ این ای ڈی یو ای ٹی کیا اسٹیپس لے رہے ہیں؟ دیکھیں اس میں ہمیشہ ہم لوگ ایک مغالطے میں ہوتے ہیں. مغالطے میں یہ ہوتے ہیں کہ ہم کہتے ہیں کہ اسٹوڈنٹ کو ہم تھیوری پڑھا رہے ہیں, پریکٹیکل نہیں کرا رہے. دیکھیں پریکٹیکل یا ہینڈس آن کائنڈ آف انوالومنٹ یہ اس سیگمنٹ کے لیے ہوتا ہے مینلی جو کہ ٹیکنیشینس وغیرہ بن جاتے ہیں. ٹیکنیشینس لائک پیرا انجینئرس ہیں, پیرا میڈیکلس ہوتے ہیں نا, پیرا انجینئرس ہوتے ہیں جو کہ جو انجینئرس کو سپورٹ کرتے ہیں. انجینئر کا کام ہوتا ہے ڈیزائن کرنا, اور ڈیزائن جو تھیوری پہ ہوتا ہے, فارمولاز پہ ہوتا ہے. تو انجینئر کا فوکسڈ کام ہوتا ہے تھیوری فوکسڈ. یس, اس کو سپورٹ کرنے کے لیے پریکٹیکل ضروری ہوتے ہیں, اور ہمارے ہر جو انجینئرنگ کورسز ہیں ان کی جو تھیوری کو سپورٹ کرنے کے لیے پریکٹیکل ہوتے ہیں, نہ کہ پریکٹیکل کو سپورٹ کرنے کے لیے تھیوری ہوتا ہے. تو تھیوری کو سپورٹ کرنے کے لیے انڈرسٹینڈنگ کے لیے ہمارے پاس پریکٹیکل کمپوننٹ فکسڈ ہے اور وہ ضروری ہوتا ہے. دوسری اہم چیز ہے کہ جیسے ہمارے انجینئرنگ پروگرامس ہیں, ہمارے انجینئرنگ پروگرامس جو ایکریڈیٹڈ ہیں پاکستان انجینئرنگ کونسل کے ساتھ. پاکستان انجینئرنگ کونسل از دی سگنیٹری آف واشنگٹن ایکارڈ. میں ذرا سا آپ کا ٹائم دوں گا, ذرا سا بتا دوں کہ واشنگٹن ایکارڈ از این ایگریمنٹ بٹوین سیورل ریگولیٹری باڈیز آف 25 اور 27 کنٹریز, اس میں پاکستان بھی سگنیٹری ہے. اس واشنگٹن ایکارڈ کا پرپز کیا ہوتا ہے کہ ان انسٹیٹیوشن سے جو بھی گریجویٹ کرے گا دوسرے ملک میں ڈائریکٹلی اس کی ایکسیپٹیبلٹی ہوتی ہے, کیونکہ دے آر ایٹ پار وتھ ایچ ادر. فار ایگزامپل پاکستان کے کسی انجینئرنگ یونیورسٹی سے کوئی بچہ گریجویٹ کر سکتا ہے, آسٹریلیا میں اس کو سبسیکوینٹ ایگزامینیشن کی ضرورت نہیں پڑتی ہے, ہی اور شی ول بی ایکسیپٹیبل فار دا جاب اپرچونیٹیز. تو وہ کہلاتا ہے واشنگٹن ایکارڈ کی سیکرٹری, اور اس میں جو ایجوکیشن امپارٹ کی جاتی ہے دیٹس کالڈ آؤٹ کم بیسڈ ایجوکیشن, او بی. او بی میں ایک انٹیگرل پارٹ ہے کہ آپ بچے کو
रूब्रिक बेस्ड असेस करेंगे प्रैक्टिकल में थ्रू आउट। किसी ज़माने में जब हम पढ़ते थे क्या होता था कि हम प्रैक्टिकल करते थे लेकिन असेसमेंट आखिर में होती थी, सेमेस्टर के एंड में वाइवा लेने में। अब ऐसा नहीं है, थ्रू आउट द ईयर आपको असेस किया जाता है कि आपने प्रैक्टिकल में कितनी अंडरस्टैंडिंग की है, पूरा मैकेनिज्म होता है, रूब्रिक्स डिफाइन होते हैं, तो दे आर वेरी मच इन्वॉल्व इन द प्रैक्टिकल कंपोनेंट एज वेल, जहाँ जहाँ इनको उन कोर्सेज की जरूरत पड़ती है। ओके और तो इस संबंध में आपके कोई एफिलिएशंस भी हैं, यानी कि किसी इंडस्ट्री के सेक्टर्स के साथ या बाहर की यूनिवर्सिटीज़ के साथ या वहाँ के किसी फर्म्स के साथ? देखें, दो चीज़ें हमारे पास, जो मेमोरेंडम ऑफ अंडरस्टैंडिंग हमारे पास जो है यूनिवर्सिटी के कई इंस्टीट्यूशंस के साथ हैं विद इन द कंट्री एंड अब्रॉड एज वेल एज विद द इंडस्ट्री। इंडियन यूनिवर्सिटी फ्रॉम द बिगिनिंग एक चीज़ पे काम करती है कि वी विल नॉट साइन एन एमओयू फॉर द सेक ऑफ एमओयू। एमओयू होना चाहिए, प्रैक्टिकल होना चाहिए, उसका कोई एप्लीकेशन होना चाहिए। तो इस हवाले से माशाल्लाह से हमारे जितने बड़ी बड़ी इंडस्ट्रीज हैं उनके साथ हमारा एक एमओयू साइन है जिसमें हमारे बच्चे वहाँ जाते हैं, इंटर्नशिप्स करते हैं, और दूसरी बात है कि वहाँ के जो प्रॉब्लम्स होते हैं, इंडस्ट्री की प्रॉब्लम्स हैं, उनको हम लेके आते हैं अपनी यूनिवर्सिटी में, और उसको सॉल्व करने के दो मैकेनिज्म हैं। एक, अगर लॉन्ग ड्यूरेशन का प्रॉब्लम है तो हम बच्चे को फाइनल का जो प्रोजेक्ट होता है 1 साल का, उसमें देते हैं कि आप इस प्रॉब्लम को सॉल्व कर लें। ऑब्वियसली जो फैकल्टी मेंबर उसकी सुपरविजन होती है। दूसरा ये होता है कि अगर शॉर्ट टर्म प्रॉब्लम है तो फिर हम किसी फैकल्टी को दे देते हैं, वो प्रॉब्लम करता है। उसमें इंटरेस्टिंग चीज़ें माशाल्लाह से हम अच्छा खासा इनकम या रेवेन्यू जनरेट करें फ्रॉम दिस सोर्स एज वेल। इंडस्ट्री को प्रॉब्लम है, लेके आता है, कोई टेस्टिंग करनी होती है जो भी लेके आता है, तो हम खुद अपने एंड पे इसको सॉल्व करते हैं। एंड आई मस्ट मेंशन कि हमारा जो रेवेन्यू का एक मेजर पोर्शन है वो हमारी सेल्फ जनरेशन से होती है, और इसी मोड में आता है कि इंडस्ट्री की प्रॉब्लम को लेते हैं, सॉल्व करते हैं और रेवेन्यू जनरेट करते हैं यूनिवर्सिटी के लिए, और जो लोग इन्वॉल्व होते हैं उनको भी एक एक्स्ट्रा इनकम जनरेट होती है। तो ये एक मसला से कि हमारा एक चला आ रहा है। दूसरी जो अहम चीज़ है वो ये है कि हमने विद इन द कैंपस इंडस्ट्रीज़ के ऑफिसेज बनाएंगे, एक तो हमारे, आप अगर कैंपस में भी विजिट भी करेंगे तो आप देखें कई एक कंपनीज हैं जिनके ऑफिसेज यहाँ पर बनी हुई हैं। वो यहाँ पर हमारे फैकल्टी को एंगेज करते हैं, हमारे बच्चों को इंटर्नशिप देते हैं, तो बच्चे को कहीं और ट्रैवल करना नहीं है, विद इन द कैंपस उनकी इंटर्नशिप होती है। के इलेक्ट्रिक की लैब हमारे पास है, एबीबी कंट्रोल बनाती है, उसका लैब हमारे पास है जहाँ पे बच्चे इंगेज होते हैं। सीमेंस ने एक इनोवेशन सेंटर पहले बनाया था जिसमें बच्चे हमारे ट्रेन होते थे अंडर देयर सुपरविजन। अभी इंटरेस्टिंगली वेरी रिसेंटली सीमेंस ने अपना एकेडमी बनाया हुआ है। एकेडमी एक सिमिलर नेचर का इनके पास रीजन में दुबई में है। दूसरा इन्होंने बनाना था तो हमने उनके साथ नेगोशिएट किया, ऑफर कि दे लाइक द प्लेस एंड स्पेस, उन्होंने वो एकेडमी यहाँ पर बनाई है एनडी यूनिवर्सिटी में। उसमें वो अपने लोगों को ट्रेन करेंगे, हमारे बच्चों को ट्रेन कराएंगे, हमारे फैकल्टी को ट्रेन करेंगे। तो होगा क्या, जो शुरू में आपने बात की कि बच्चे जब निकलेंगे दे आर वेरी वेल इक्विप्ड विद द नॉलेज दैट दे नीड फॉर द फैकल्टी। तो इस तरीके से हमारी कोशिश है कि हम मज़ीद इंडस्ट्री को कैंपस के अंदर लेके आएँ। तो सर, जहाँ पे ये कहानी सक्खर बैराज से शुरू हुई, तो हम थोड़ा सा सक्सेस स्टोरीज, रीसेंट सक्सेस स्टोरीज की तरफ आते हैं, उसका जिक्र करते हैं। एलुमनाई का बड़ा रोल होता है आइडेंटिटी के साथ, यूनिवर्सिटी की आइडेंटिटी के साथ। और जब भी हम रिसर्च करते हैं या किसी भी पर्टिकुलर फील्ड में, चाहे वो पाकिस्तान के अंदर हो या बाहर हो, तो जब हमें ये सुनने को मिलता है कि इंजीनियर्स और उनके एफिलिएशंस, उनकी जो पहली तालीम जहाँ से शुरू हुई थी, यूनिवर्सिटीज़ का नाम आता है, तो हमें भी बड़ी खुशी होती है एंड और सीखने को बड़ा कुछ मिलता है। एस्पिरेशंस पे एक अलग बात है। तो आप ये जो सक्सेस स्टोरीज हैं, इसकी सस्टेनेबिलिटी किस तरह से चल रही है? देखिए, आप जो अलमनाइज की बात करें, आई थिंक जो एनडी का मॉडल है वो वन ऑफ द बेस्ट मॉडल है इन द कंट्री, और इसके लेवल का कोई मॉडल नहीं होगा। ऑब्वियसली एक तो रीज़न है कि हम 100 years old इंस्टीट्यूशन है, लेकिन जो हमारी इंगेजमेंट है विद द अलमनाई, इट्स सच एन स्ट्रॉन्ग इंगेजमेंट कि अलमनाइज आर रेडी, क्योंकि वो इस चीज़ को अप्रिशिएट करते हैं और दे आर रेडी टू सपोर्ट इन एनी काइंड टू देयर अल्मा मैटर। हमारे जो इंगेजमेंट है उनके साथ वो मुख्तलिफ एवेन्यू में है। नंबर 1, they provide scholarship to the students on the merit and need. Number 2, infrastructure में, डेवलपमेंट में, रेनोवेशन में वो हमें
ہیلپ آؤٹ کرتے ہیں. نمبر 3 فیکلٹی کو انکریج کرنے کے لیے انہوں نے ایوارڈ منی دی ہیں پبلیکیشنس کے حوالے سے, بیسٹ فیکلٹی کے حوالے سے. سو یو نیم اٹ, دے آر پرووائڈنگ آل دیس سارٹ آف سپورٹ ٹو دا یونیورسٹی. ہم نے کچھ عرصے پہلے ذرا ورکنگ کی تھی کہ بھئی لاسٹ 7-8 ایئرس میں ہم نے کتنا سپورٹ لیا ان سے. تو دا اماؤنٹ آف منی انکلوڈنگ آل دس کیم آؤٹ ٹو بی مور دین $1 billion. ابھی تو میرے خیال میں 1.25 بلین ہوگا, لیکن ماشاء اللہ دس کائنڈ آف سپورٹ دیٹ وی آر گیٹنگ. آن ٹاپ آف دیٹ ہمارے جو چیف منسٹر سندھ ہیں مراد علی شاہ صاحب, وہ کیا یہاں کے المنس ہیں, تو انہوں نے جو ہمیں سپورٹ کیا ہے, آئی تھنک آپ پورے پاکستان میں آپ دیکھیں کوئی بھی منسٹر ہو, کوئی چیف منسٹر ہو, اپنے الما میٹر کو اتنا سپورٹ نہیں کرتا جتنا انہوں نے کیا ہوگا NID یونیورسٹی کو. تو وی آر ویری مچ گریٹفل کہ ماشاء اللہ سے جو NID کی جو بانڈ ہے ود alumni is so strong کہ وہ کنٹینیوسلی سپورٹ کرتے ہیں. ایک ٹرسٹ فیکٹر بھی ہوتا ہے. جب بھی انفارچونیٹلی اگین آئی ریپیٹ کہ جب ہم باہر جاتے ہیں تو ایک پرسیپشن ہے کہ یار ہم پیسے بھیجیں گے یہاں پر تو وہ غلط مس یوز ہو جائے گا یا غلط کام میں چلا جائے گا. لیکن اللہ کا شکر ہے کہ ہمارے جو ٹرسٹ ہے سو اسٹرانگ کہ وہ خود آتے ہیں, آبزرو کرتے ہیں چیزوں کو, باہر سے آتے ہیں, اینڈ دین دے گاٹ اے اسٹرانگ ٹرسٹ آن اس. اور ماشاء اللہ سے ان کے ہیلپ کی وجہ سے ہم کافی کچھ یونیورسٹی میں کرتے ہوئے آ رہے ہیں. سر جب ہم اس کی ہسٹری دیکھتے ہیں تو اس میں فارن اسٹوڈنٹس کا بڑا رول بھی ہے. فارن اسٹوڈنٹس کا بڑا نام بھی آتا ہے کہ ان کے المنائی میں. لیکن اب کیا ریٹ کم ہو گیا ہے فارن اسٹوڈنٹس کا؟ اگر وہ اس کے وجوہات کیا پولیٹیکل تو ڈیفینیٹلی دس از ون آف دا فیکٹر. اس کے علاوہ اور کون سے اس طرح فیکٹرز ہیں کہ اب بھی ہمارے پاس فارن اسٹوڈنٹس کا آنا اور یہاں پہ رہنا تھوڑا سا مشکل ہو گیا؟ جی آپ بالکل صحیح فرما رہے ہیں. دیکھیں جب میں اسٹوڈنٹ تھا بیک ان 80s تو ہمارے پاس جارڈن سے, گلف سے اور فلسطینی تھرو جارڈن سعودی عرب سے بچے آتے تھے اور ٹھیک ٹھاک فارن اسٹوڈنٹس ہمارے پاس ہوتے تھے. دیٹ نمبر ہیز ریڈیوسڈ فار 2 reasons. نمبر 1 واز کہ ان کنٹریز میں بھی ڈیولپمنٹ ہو گئی, نئی یونیورسٹیز بن گئے, امیریکن یونیورسٹیز یا یورپین یونیورسٹیز وہاں بن گئے, تو ان کو اپنی اپرچونیٹی, کیونکہ ایٹ دیٹ مومنٹ ٹائم دیٹ ایم ٹاکنگ اباؤٹ ان کا لیول آف ایجوکیشن نیچے تھا. اب اس کے بعد ان کے پاس یونیورسٹیز بن گئے تو آبویسلی انہوں نے پریفرنس وہاں پر دی ہے. دوسری جو اہم چیز ہے وہ سم ہاؤ ہمارے ساتھ ایک پرابلم رہی ہے بیچ میں کراچی کے حالات کی وجہ سے. تو جو آنا چاہتے تھے پاکستان میں وہ پریفر کرتے تھے, کیونکہ ماشاء اللہ سے میڈیا بھی ایسی ایسی چیزیں دے دیتی ہے نا, تو میڈیا کو فالو کرتے ہیں. سو دیٹ پریفر ناٹ کمنگ ان ساؤتھ ان کراچی, دیٹ پریفر گوئنگ ٹو اسلام آباد اور لاہور, اس ریجن کو کرتے تھے, کیونکہ ان کے ذہن میں تھا یا فیملی کے ایک خوف تھا نا کہ یہاں پر پرابلمس ہیں, تو وہ ریڈیوس ہو گیا. لیکن اب ریسنٹلی ہم نے اس کو ٹیکل کرنا شروع کر دیا ہے کہ ہم کسی طریقے سے دوبارہ ان لوگوں کو لے کے آئیں, کچھ تھرو اسکالرشپ سے. ہائر ایجوکیشن کمیشن نے کچھ اسکالرشپ دی وچ از اے گڈ انیشیٹو. پھر ہم بھی کوشش کریں کچھ طریقے سے ہم لوگوں کو اٹریکٹ کر لیں تاکہ یہ دوبارہ جو المنائز ہیں ان کو ہم لے کے آئیں. اس میں آپ کو ایک انٹرسٹنگ سا اسٹوری بتا دوں کہ آئی واز ان اے کانفرنس اباؤٹ دا بگننگ آف 2025 ان جارڈن. تو جب کانفرنس شروع ہوئی انیشیل سٹنگ میں نے اپنا انٹروڈکشن کرا. ایٹ دیٹ مومنٹ آئی واز اے پرو وائس چانسلر. تو سٹنگ کے بعد چائے کا وقفہ تھا. ایک صاحب میرے پاس ہے, جارڈینین. انہوں نے کہا ڈاکٹر صاحب آپ نے اپنا انٹروڈکشن کرایا تھا, یو آر فرام NID یونیورسٹی. تو میں نے کہا یس, ڈو یو نو اباؤٹ NID یونیورسٹی؟ انہوں نے کہا آئی ایم دا گریجویٹ آف NID یونیورسٹی. تو ہی واز اے اسٹوڈنٹ ہیئر اینڈ دین انہوں نے یہاں سے تعلیم لی اور اس کے بعد انہوں نے پورا جو کراچی کا نقشہ کھینچا, کیونکہ اس وقت پرابلم نہیں تھی, لوگ ادھر ادھر ٹریول کرتے تھے. تو ہی واز ویری مچ ایکسائٹیڈ ٹو میٹ می, اور پھر وہیں سے بات ہوئی تھی. تو انہوں نے اپنا سپورٹ شو کیا کہ یار یہاں کے بچے اگر آپ آئی ہیلپ یو کہ ان بچوں کو دوبارہ ہم لے گئے, کیونکہ ہم چاہتے ہیں کہ ہماری نیکسٹ جنریشن NID میں جائے اینڈ دے آر ولنگ. تو اس طریقے سے ہم کوشش کر رہے ہیں کہ دوبارہ انٹرنیشنل اسٹوڈنٹس کو لے کے آئیں. اور اس کا ایک اور وہ پرابلم ایک ہوتا ہے, فائدہ ہوتا ہے کہ انٹرنیشنل ارینا میں یونیورسٹی کی ایک پہچان ہوتی ہے. جیسے میں نے اس کا ذکر کیا تو ایک سینئر لیول پہ پہنچ گیا بندہ, لیکن اٹ نو کہ ہی ہیڈ گریجویشن فرام NID یونیورسٹی. تو جتنے نئے بچے آئیں گے اس میں یونیورسٹی ٹو یونیورسٹی بانڈنگ ہوگی,
پبلک ٹو پبلک بانڈنگ ہوگی. وہ اس کے لیے ضروری ہے کہ ہم ان بچوں کو واپس لے کے ان شاء اللہ وی آر پٹنگ آور ایفرٹس اینڈ آئی ایم کوائٹ ہوپ فل کہ ہمیں اس میں سکسیس ہوگا ان شاء اللہ. ایگزیکٹلی سر, جہاں پہ the primary aim of this podcast was to know about the university and to make it public, اس کی سکسیس اسٹوریز کو. وہاں پہ یہ بھی امپورٹنٹ تھا ہمارے لیے کہ ہم یہ چیزیں جان سکیں کہ جیسے آپ نے ذکر کیا کہ پہلے سوسائٹیز بہت اوپن ہوتی تھی, اینڈ پاکستان جب ابھی میں تھوڑا بہت دیکھتا بھی ہوں کہ وائی فارن اسٹوڈنٹس لک فار پاکستان, پہلے زیادہ دیکھا جاتا تھا. اس میں ایک تو اوپن سوسائٹی تھی, دوسرا وی ہیڈ اے ٹیکنالوجیکل ایج اس وقت اپنے قریبی ممالک کے ساتھ, ہمارے پاس ٹیکنالوجیکل ایج اور وہ انڈرسٹینڈنگ تھی, اور پھر وہ نام بھی تھا ہمارے پاس. بٹ سلولی اینڈ گریجولی جیسے آپ نے اشارہ کیا میڈیا کی طرف کہ وہ یہاں پہ جو حالات بگڑے, اس کی جو پروجیکشن تھی وہ اس طرح سے ہوئی کہ کوئی بھی سوچ نہیں سکتا کہ ہم اس طرح سے, حالانکہ گراؤنڈ ریئلٹیز بہت ڈفرینٹ ہوتی ہیں اور جو میڈیا پہ جا رہا تھا وہ بہت ڈفرینٹ. اینڈ دین آپ کے کچھ پولیٹیکل ڈیسیجنس بھی اس طرح سے ہو جاتے ہیں جہاں پہ ریسٹرکشنز بہت لگ جاتی ہیں, جہاں پہ ٹریولنگ بہت مشکل ہو جاتی ہے. یو نو مچ بیٹر دین می. لیکن اس کی پروجیکشن جہاں پہ زیادہ امپورٹنٹ ہے تو میڈیا کی انگیجمنٹ بھی زیادہ رول پلے کرتی ہے. اس حوالے سے آپ کو اس طرح کے اقدامات لینے چاہیے کہ آپ میڈیا کو جیسے یو لیٹ اس کم ان, اور لیکن آپ میرے خیال میں ایفرٹ زیادہ چاہیے اس کے لیے تاکہ وہ جو یونیورسٹی کی امیج ہے وہ اس طرح سے برقرار ہو جائے تاکہ جو باہر دیکھ رہے ہیں, باہر سن رہے ہوتے ہیں, دے ڈیولپ دیٹ ٹرسٹ کہ ہم کیا کر سکتے ہیں. آپ نہیں, اس میں بالکل آپ صحیح کہہ رہے ہیں. دیکھیں, ایک انجینئرنگ کمیٹی میں ایک پرابلم ہوتی ہے, وہ جتنا اچھا کام کرتے ہیں اپنے آپ کو آگے شو آف نہیں کرتے, پورٹری نہیں کرتے. ہمارے یہاں ماشاء اللہ سے اتنا کام ہو رہا ہے NID یونیورسٹی میں, لیکن باہر کسی کو نہیں پتا کہ اس چار دیوار کے اندر کیا ہو رہا ہے. تو ایک چیز ہم نے شروع کی, اگین ڈیلے ہوا ان ریسنٹ پاسٹ, ہم نے کہا ہم سوشل میڈیا میں اپنے آپ کو اسٹرانگ کریں. وی ور ناٹ انوالو ٹو مچ ان سوشل میڈیا, لیکن ابھی ریسنٹ پاسٹ میں ہم نے جتنے سوشل میڈیا پلیٹ فارم اس کو یوز کرنا شروع کر دیں کہ جتنی ہماری چیزیں ہیں وہ لوگوں کو پتہ چلے. اب انٹرسٹنگ چیز میں آپ کو بتا دوں کہ جو ہمارا الومنائی ہے, ان کے ساتھ جب انٹریکشن ہوتی ہے, میں جاتا ہوں باہر یا وہ آتے کہتے ہیں کہ ڈاکٹر صاحب آپ یہ کام کریں, تو میں ان سے کہتا ہوں یہ تو 25 سال پہلے ہم نے کیا تھا. تو بیکاز دے ور ناٹ ان کانٹیکٹ ود اس, دے ڈڈ ناٹ نو کہ ہمارا پروگریس کیا ہے, ہم کیا کر رہے ہیں. اس کی وجہ یہ کہ دے ڈڈ ناٹ گیٹ دا رائٹ انفارمیشن دا رائٹ ٹائم. اس لیے ہم نے کہا کہ ہم سوشل میڈیا کو اپنے کر لیں. تو سوشل میڈیا کے بیس پہ ہم کر رہے ہیں, کوشش کر رہے ہیں کہ اس کو ہم کر لیں. لیکن اس کے ساتھ ساتھ ایک اور چیز ہے جس میں زور دوں گا, وہ یہ ہے جو اس کے ساتھ اسی کے ساتھ لنک ہے کہ فارن اسٹوڈنٹس کو لے کے آنا. اس میں ہمارے فارن مشنس کا بہت کلیدی کردار ہے. فارن مشنس میں جو ہمارے ایجوکیشن اتاشی ہیں ان کو زیادہ اس پہ انوالو ہونا چاہیے. کچھ کنٹریز میں ہیں لوگ کوشش کرتے ہیں, لیکن باقیوں میں میرے خیال میں کام کرنے کی ضرورت ہے. وہ کچھ ایونٹس ارینج کریں اپنے ہاں, کوئی سارٹ آف تھرو ریموٹلی کر لیں یا واٹ ایور کر لیں. ہماری یونیورسٹیز کو سپورٹ کرے گورنمنٹ, ہم لوگ جائیں وہاں پر اور اپنے چیزیں بتائیں, تو آئی ایم شیور کہ وی ول انکریج اور گیٹ دیز اسٹوڈنٹس فرام آؤٹ سائڈ کنٹری. ابھی ریسنٹ پاسٹ میں بنگلہ دیش میں کیا, ہائر ایجوکیشن کمیشن نے سری لنکا میں کیا. دس از گڈ اسٹیپ کہ ہم ایسٹ کو اپنے ساتھ ملا لیں, لیکن ہمیں مڈل ایسٹ کو اور سینٹرل ایشیا کو بھی فوکس کرنا چاہیے, اور وہاں کے جو ہمارے فارن مشنس ہیں ان کو آگے آنا چاہیے اور ہمیں سپورٹ پرووائڈ کرنا. آئی ایم شیور کہ وی ول بی ایبل ٹو کیچ مور اسٹوڈنٹس فرام دیز ریجنس ایز ویل. بالکل صاحب, جہاں پہ آپ نے یہاں پہ کچھ چیلنجز کا ذکر کیا, سو فرام وائس چانسلرس پرسپیکٹیو, what are the core and pressing challenges coming from the government side جو کہ باقی یونیورسٹیز کو بھی فیس کریں اور پرٹیکولرلی آپ کی یونیورسٹی کو؟ دیکھیں, سب سے بڑا جو چیلنج ہوتا ہے کہ یونیورسٹی would try its best to become a sustainable one. سسٹینیبل یونیورسٹی ہونی چاہیے, اور سسٹینیبلٹی کے لیے آپ کو سب سے اہم چیز ہے ایک فنڈنگ اپرچونیٹیز, دوسرا ایک کوالیفائڈ HR چاہیے, ہیومن ریسورس چاہیے. اچھا, فنڈنگ کے لیے جیسے میں نے ذکر کیا کہ یہ یونیورسٹی پہ ڈپینڈ کرتا ہے کہ وہ اپنے آپ کو کیسے مینیج کرتا ہے.
باقی پروونسز میں پرابلمس ہیں، لیکن سندھ پروونس میں ماشاء اللہ سے گورنمنٹ آف سندھ فنڈنگ کرتی ہے. اب آپ پہ ڈپینڈ کرتا ہے کہ آپ اپنے آپ کو اس فنڈنگ میں کیسے مینیج کرتے ہیں. اگر آپ کا فائنینشیل مینجمنٹ اچھا ہے تو یو کین ڈو اٹ پراپرلی. انڈامنٹ فنڈ بنائیں، انویسٹ کریں، باقی اپرچونیٹیز لوکیٹ کر لیں. تو اس معاملے میں الحمدللہ وی آر ناٹ ہیونگ سو مچ پرابلم، کیونکہ ہم نے اپنے فائنینشیل سسٹم کو بہت روبسٹ کیا ہوا اینڈ وی آر ڈوئنگ اے ویری گڈ جاب. جو دوسری چیز ہے کوالیفائڈ ہیومن ریسورس کی بات ہو رہی ہے. کوالیفائڈ ہیومن ریسورس مینس ہائر کوالیفائڈ لوگوں کو انگیج کرنا. اب اس میں سم ہاؤ جو ہمارا جو فیکلٹی ہے وہ ان کو جب پی ایچ ڈی کراتے ہیں دے سپوز ٹو کمپلیٹ یور 7 years بانڈ آفٹر پی ایچ ڈی. وہ کر لیتے ہیں، اس کے بعد یو کانٹ اسٹاپ دیم، پھر چلے جاتے ہیں باہر. تو لیگلی کوئی کمپلشن ان کے اوپر نہیں ہوتا، وہ چلے جاتے ہیں. اس کی مین وجہ یہ ہے کہ یہاں پر رکنے کے بجائے ان کو باہر فائدہ ہوتا ہے. یہاں پر سیکورٹی کے پرابلمس ہیں، یوٹیلیٹیز کے پرابلمس ہیں، انفراسٹرکچر کے پرابلمس ہیں. تو دیٹ پریفر کہ میں باہر چلا جاؤں کہ میرے بچے کم از کم وہ پرابلمس نہ دیکھیں جو نہ دیکھیں. تو میرے خیال میں اگر اوور آل پورے سوسائٹی کو اس کے ساتھ ہم امبیڈ کر لیں اور اس کو امپروو کر لیں تو آئی ایم شیور کہ ہم کوالیفائڈ لوگوں کو روک سکتے ہیں. تو دس از اے میجر چیلنج ٹو می دیٹ وی آر فیسنگ. جہاں تک تیسرا کمپوننٹ ہے ہمارے پاس لیب ڈیولپمنٹ وغیرہ کے، اس میں پرابلمس ہیں یونیورسٹیز کو، لیکن اللہ کا شکر ہے وی آر ڈوئنگ ویری گڈ. اور اس کے لیے ضروری ہے کہ آپ اپنے آپ کو کیسے پورٹرے کرتے ہیں. اگر آپ اچھی طریقے سے پرفارم کر رہے ہوتے ہیں تو فنڈنگ کا کوئی مسئلہ نہیں ہوتا، فیڈرل لیول پہ بھی پروونشل لیول پہ. لیکن اگر آپ کچھ کر ہی نہیں رہے اور بس کہہ رہے ہیں کہ مجھے لیب کے لیے اکوپمنٹ چاہیے تو ایسا نہیں ہوگا. یو ہیو ٹو شو یور پرفارمنس. الحمدللہ وی آر ڈوئنگ ان دیٹ تھنگ. جو مین فیکٹر ہے وہ کوالیفائڈ لوگوں کو روکنا. اور دس از ناٹ بیکاز آف دا یونیورسٹی، دس از بیکاز دا اوور آل جو ہمارا انفراسٹرکچر ہے یا سیکورٹی کے پرابلمس ہیں باقی چیز، اس میں لوگ جیسا ڈسکریج ہو جاتے ہیں، پریفر کرتے ہیں کہ باہر چلے جائیں. Now, if you have an opportunity for the recommendation, especially to the HEC, تو وہ کون سے اسٹرکچرل ریفارمز ہیں جو آپ چاہتے ہیں کہ دیز آر انیویٹیبل یہ ہونے چاہیے؟ دیکھیں، نمبر 1 اس کہ ایچ ای سی جیسے ابھی کر رہی ہے فورن اسٹوڈنٹس کو، فورن فیکلٹی کو کرنے کے لیے اس کو فردر اسٹرینتھن کر لے. ابھی جیسے میں نے کہا سری لنکا میں انہوں نے کیا، بنگلہ دیش میں، کہ اس طرح کے ایونٹس باقی پروونسز میں، باقی کنٹریز میں بھی کر لیں. اس کے لیے نہ صرف ہمیں انگیج کریں، ہمیں فائنینشیل سپورٹ ٹریول وغیرہ کے حوالے سے ہمیں دے دیں. اس میں بہت ضروری ہے کہ نہ صرف این ڈی یونیورسٹی، باقی یونیورسٹیز میں باہر کے بچے آ جائیں. اور جب فورن اسٹوڈنٹس ہوں گے اس کا یونیورسٹیز کی رینکنگ پہ بھی بڑا اثر پڑتا ہے. یہ جو ہم دیکھتے ہیں نا فورن یونیورسٹیز رینکنگ پہ آئے ہیں، اس کی وجہ یہ ہے کہ ان کے 60 to 70% باہر کے بچے ہوتے ہیں اور یہ میٹر بہت زیادہ کرتا ہے. ہمارے بچے نہیں آتے. تو ایچ ای سی کو ایک تو یہ چاہیے کہ اس معاملے میں ہیلپ آؤٹ کرے یونیورسٹیز کو کہ باقی جگہوں پہ ایونٹس ارینج کرے، اسپیشلی جو میں نے کنٹریز بتائی گلف میں ہے، سینٹرل ایشیا میں ہے، اور ایسٹ کو فردر ایلونگیٹ کر لے. تو ایک تو یہ کرنا. دوسرا گورنمنٹ پہ ڈپینڈ کرتا ہے کہ انفراسٹرکچر ڈیولپمنٹ میں جو ایسا انویسٹ کرے اور ان کو امپروو کرے تاکہ ریٹینشن ہو کوالیفائڈ لوگوں کی. کوالیفائڈ لوگ چلے جائیں گے تو یونیورسٹی بغیر کوالیفائڈ لوگوں کے کچھ بھی نہیں ہے. یہ بلڈنگ کھڑی کرنا یا لیبس ڈیولپ کرنا از نتھنگ جب تک آپ کے پاس ہیومن ریسورس نہیں ہوگا. تو ہیومن ریسورس کو ریٹین کرنا بہت ضروری ہے. تو ان 2 فیکٹرز کو میں پرائم فوکس کروں گا کہ ان کو کریں، جس میں آبویسلی چیلنجز ہیں نہ صرف ہمیں، باقی یونیورسٹیز کو بھی بہت زیادہ ہے. سر آن دی کنکلوژن میری آپ سے گزارش ہے کہ کافی اسٹوڈنٹس ایسے پوڈ کاسٹ کو سن رہے ہوتے ہیں، تو آپ کی کیا ایڈوائزز ہیں کہ بچے کس طرف دیکھیں، ان کا رجحان کن ڈپارٹمنٹس پہ بھی زیادہ ہونا چاہیے، اینڈ ہاؤ دے کین آؤٹ شائن دا ادرز؟ دیکھیں، اس میں میں بچوں کو یہ ایڈوائز کروں گا کہ آپ سرچ کریں، آپ مائنڈ بنا کے آ جائیں کہ آپ نے کس ڈومین میں جانا ہے، کس آپ کا کیریئر فوکس کس طرف ہونا چاہیے، بجائے اس کے کہ آپ پیئر پریشر میں آ جائیں اور جب ایک ٹرینڈ دیکھیں کہ سارے کمپیوٹر سائنس کی طرف جا رہے ہیں، آپ بھی کمپیوٹر سائنس کی طرف جا رہے ہیں. میں نے شروع میں کہا تھا اے آئی از اے ٹول، بچے سمجھتے ہیں کہ بھائی اس میں کریئر ہے، تو دے شوڈ فوکس آن. اور مجھ سے اگر کوئی مشورہ کرے گا تو آئی آلویز سجیسٹ کہ آپ کور انجینئرنگ میں کریں. اے آئی سیکھنا کوئی بڑی بات نہیں ہے، اس کو ایز اے ٹول آپ بالکل سیکھیں اینڈ دین پرسو یور کریئر ان کور انجینئرنگ، کیونکہ کور انجینئرنگ کبھی ڈائی آؤٹ نہیں ہوتا، وہ چلتا رہتا ہے. اور اس کے ساتھ ساتھ آپ جتنا چاہیں اپنا
परसू करें, AI में करें, साइबर सिक्योरिटी में करें, डाटा एनालिटिक्स में करें, रोबोटिक्स में करें, यू हैव गॉट द फ्रीडम, नंबर 1। नंबर 2, अगर आपने एक दफ़ा कोर इंजीनियरिंग में या कोर डिसिप्लिन में आपने अंडरग्रेड कर लिया, फिर मास्टर्स आप चाहे 2 मास्टर्स कर लें, एक इंजीनियरिंग में कर लें, एक नॉन इंजीनियरिंग में कर लें, किसी में भी कर लें, कंप्यूटर साइंस में कर लें, यू गॉट अ फ्रीडम। सेकेंड थिंग इज कि अपने आप को हमेशा अपडेट रखें। जितने नए टेक्नोलॉजीज आ रहे हैं, नाउ यू गॉट द एक्सेस ऑन द नेट, सब कुछ नेट पे अवेलेबल है, अपने आप को कर लें, सर्टिफिकेट कोर्सेज कर लें, अपने आप को अलाइन कर लें विद द मॉडर्न टेक्नोलॉजीज। हमारे दौर में तो ये चीज़ थी नहीं, हमें कोई इन्फॉर्मेशन चाहिए होता तो हम एक लेटर लिखते थे और 2 हफ्ते बाद उसका कोई जवाब आता था, फिर हम करते थे, तो डाकिया की तरफ देख रहे होते। अब सब कुछ आपके हैंडी है। तो मैं समझता हूँ कि बच्चों को अपने आप को अपडेट रखना बहुत ज़रूरी है, टाइम को यूटिलाइज कर लें, टाइम इज़ वेरी मच इम्पॉर्टेंट। दूसरी जो अहम चीज़ है विच आई ऑलवेज सजेस्ट, वो ये कि हम एथिक्स से बहुत दूर हट रहे हैं। और समहाउ एक इम्प्रेशन ये आता है कि यूनिवर्सिटी में एथिक्स पढ़ाएं। देखिए यूनिवर्सिटी में 4 साल में बच्चे आते हैं, 4 साल में सुबह 8 से 4 बजे होते हैं, 3 बजे होते हैं। ज़्यादातर टाइम तो अपने सोसाइटी में अपने पेरेंट्स के साथ स्पेंड करते हैं। ऑन टॉप ऑफ दैट 12 साल वो पढ़ के आ चुके थे, वो मोल्ड हो चुके हैं। तो मैं समझता हूँ कि स्कूल लेवल पे, घरों में एथिक्स बच्चों को पढ़ाया जाए, क्योंकि एथिकल रीजन में हम बिल्कुल पीछे हटते जा रहे हैं। जब एथिक्स नहीं होगा, उसमें कंप्रोमाइज़ होगा, नेशन तरक्की नहीं कर सकती। तो ये मेरे बच्चों से, उनके पेरेंट्स से और इवन गवर्नमेंट से कि स्कूल लेवल पे, कॉलेज लेवल पे एथिक्स बच्चों को पढ़ाए जाएं ताकि दे शुड बी अ रिस्पॉन्सिबल सिटीजन्स। दिस इज़ वेरी मच इम्पोर्टेंट। Right. Mohammad Sufair Sahab, I learned a lot with this discussion and this was very insightful. I thank you once again. Thank you, Moiz sahab. Thank you very much for having me and my best wishes to you. And inshallah दो तीन चीज़ें मैंने कहीं, इसका लॉन्ग टर्म में एज ए नेशन हमको फ़ायदा हो। Yes, sir. It was a great pleasure to have Thank you. And if you find this insightful, please like and subscribe and do write it to us कि हम और कौन सी यूनिवर्सिटीज़ को जाएं, कहाँ पे हम ज़्यादा रीच आउट करें, आप किन यूनिवर्सिटीज़ के बारे में जानना चाहते हैं। Please write this in comments to us. We will definitely try to reach out there. Thank you very much.